بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دوستو السلام علیکم۔ اسٹرکچر ڈرائنگ کی فرسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک بلڈنگ کی اسٹرکچر ڈرائنگ البم کمپلیٹ پی ڈی ایف فائل میں نے اوپن کر کے رکھی ہوئی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی کمپلیٹ البم کا انٹروڈکشن کریں گے۔ فرسٹ پیج کو کور پیج یعنی کور شیٹ کہتے ہیں۔ کور پیج کے بعد نیکسٹ جو پیج ہمیں پریپیئر کرنا پڑتا ہے وہ ہے ڈرائنگ لسٹ۔ ڈرائنگ لسٹ کے اندر ہم اپنی تمام البم کے اندر موجود ڈرائنگ کی ڈیٹیل دیتے ہیں۔ ڈرائنگ نمبر اور ڈرائنگ نیم مینشن کیا جاتا ہے۔ ڈرائنگ لسٹ کے بعد ہمیں کچھ جنرل نوٹس دیے جاتے ہیں جو کہ انجینئر یعنی آرکیٹیکٹر حضرات ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں۔ ڈرائنگ کے اندر موسٹ یوزڈ سمبلز کو بھی انہی جنرل نوٹس کے اندر مینشن کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹینڈرڈ سمبل جو ہم نے اپنی ڈرائنگ کے اندر یوز کیے ہوئے ہیں یہاں ہم نے جنرل نوٹس کے اندر مینشن کر دیے ہیں۔ جنرل نوٹس کے بعد ہمیں جو نیکسٹ شیٹ پریپیئر کرنی پڑتی ہے اس کا نام ہم ایکسس اینڈ کالم لے آؤٹ پلانز رکھتے ہیں۔ ایکسس کالم لے آؤٹ پلان کے بعد ہمیں جو نیکسٹ شیٹ تیار کرنی پڑتی ہے وہ ہے جنرل کنکریٹ فاؤنڈیشن پی سی لے آؤٹ پلان، کیونکہ ڈرائنگ کے اندر سٹیپ بائی سٹیپ ہر چیز مینشن کی جاتی ہے۔ جیسے ہم سائٹ پہ ورک سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں ایسے ہی ڈرائنگ کو بھی پریپیئر کرنا پڑتا ہے، اسی لیے ہم سب سے پہلے پلین کنکریٹ کی ڈیٹیل بناتے ہیں۔ پلین کنکریٹ کے بعد اب ہم فاؤنڈیشن پلان پریپیئر کریں گے۔ یہ جو ڈرائنگز آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں ڈائمنشن جو دی گئی ہیں وہ فاؤنڈیشن کے سائز کے مطابق دی گئی ہیں۔ فاؤنڈیشن پلان میں ہمیں ہر فاؤنڈیشن کا نام اور اس کا ایکس وائی ڈسٹینس کے ساتھ ساتھ ہائٹ بھی مینشن کرنی پڑتی ہے۔ ہائٹ کے ساتھ ساتھ ہر فاؤنڈیشن کا باٹم اینڈ ٹاپ ایلیویشن بھی مینشن کرنا ہوتا ہے۔ فاؤنڈیشن پلان کے بعد نیکسٹ شیٹ ہمیں گریڈ بیم کی پریپیئر کرنی پڑتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر ایکسس پہ جہاں ہم نے اپنی ڈیزائن کے مطابق گریڈ بیم ڈرا کرنے ہیں وہاں ہم نے ایلیویشن کے ساتھ ساتھ فلور سلیب کا لیول بھی مینشن کیا ہوا ہے۔ گریڈ بیم پلان کریٹ کرنے کے بعد نیکسٹ ہمیں ہر ایکسس کے اوپر جو گریڈ بیم آ رہا ہے اس گریڈ بیم کا ایلیویشن یعنی سیکشن پریپیئر کرنا پڑتا ہے، کیونکہ گریڈ بیم پلان کے ذریعے ہم ایکس وائی ڈسٹینس تو لے لیتے ہیں لیکن سیکشن کے ذریعے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے کون سے ایکس کے اوپر کون سی ہائٹ کا بیم آ رہا ہے۔ گریڈ بیم ڈیٹیل کے بعد نیکسٹ اب ہمیں روف سلیب کی ڈیٹیل چاہیے، کیونکہ روف سلیب کے اندر بھی ہمارے بیم کریٹس ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں سب سے پہلے روف سلیب پلان کریٹ کرنا پڑتا ہے۔ کیونکہ ہماری روف سلیب کے اندر ہالو بلاکس یوز ہوں گے اس لیے ڈرائنگ کے اندر آپ کو ڈاٹڈ لائنز نظر آ رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے روف پلانس میں پیراپٹ وال بھی مینشن کی گئی ہے۔ روف پلان ڈیٹیل کے بعد ہمیں روف بیم کے تمام سیکشنز کریٹ کرنے پڑتے ہیں جس میں ہمارے ہر آر بی یعنی روف بیم کی ڈیٹیل دی جاتی ہے۔ نیکسٹ اب ہم ہر ایکسس کے اوپر آنے والے کالم کا ایلیویشن کریٹ کریں گے، یعنی ہر کالم کی ہائٹ مینشن کریں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے فاؤنڈیشن کے باٹم سے لے کر روف کے ٹاپ تک ہر کالم کا ایلیویشن کریٹ کیا ہے۔ نیکسٹ اب ہم نے رینفورسمنٹ یعنی اسٹیل ڈیٹیل بھی پریپیئر کرنی ہے۔ یہ شیٹ ہماری فاؤنڈیشن کے اندر استعمال ہونے والے اسٹیل کی ڈیٹیل ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنی اس ڈرائنگ کی ہر شیٹ کو آٹو کیڈ کے اندر ڈرا کر کے آٹو ڈیسک ریوٹ میں اس کا 3D ویو بھی دیکھیں گے اور ایکسل شیٹ میں کوانٹٹی بھی کیلکولیٹ کریں گے۔ ہر ویڈیو میں پی ڈی ایف فائل کے ساتھ ساتھ آٹو کیڈ فائل بھی پریکٹس کے لیے شیئر کرتا رہوں گا، کیونکہ ہماری اس ڈرائنگ میں 2 ٹائپس کی فاؤنڈیشن یوز کی گئی ہیں جن کے اندر ہم نے ڈفرینٹ ڈایا کا اسٹیل یوز کیا ہے، اس لیے ہم نے 2 شیٹس پریپیئرس کی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں F1 اینڈ F2 دونوں کی ڈیٹیل ہم نے الگ الگ پریپیئر کی ہے۔
فاؤنڈیشن اینڈ کالم کے سٹیل کی ڈیٹیل کریٹ کرنے کے بعد نیکسٹ اب ہم نے فلور سلیب کے اندر استعمال ہونے والے سٹیل کی ڈیٹیل پریپیئر کی ہے۔ فلور سلیب کے اندر استعمال ہونے والے سٹیل کی ڈیٹیل پریپیئر کرنے کے بعد نیکسٹ اب ہم نے ہر گریڈ بیم کے اندر یوز ہونے والے سٹیل کی ڈیٹیل پریپیئر کرنی ہے، کیونکہ پہلے جو ہم نے گریڈ بیم کے سیکشن کریٹ کیے ہیں ان کے اندر اونلی جسٹ ہم نے تمام گریڈ بیم کی لوکیشن، ہائٹ یعنی کنکریٹ کی ڈیٹیل مینشن کی تھی۔ اب ہم سٹیل کی ڈیٹیل پریپیئر کر رہے ہیں، سیم اسی پروسیس کے ساتھ جس طریقے سے ہم نے روف سلیب کے کنکریٹ کی ڈیٹیل دیکھی تھی، اسی طرح ہم نے اب روف سلیب کے سٹیل کی ڈیٹیل بھی پریپیئر کرنی ہے۔ روف سلیب کی ڈیٹیل کے ساتھ ساتھ ہمیں روف سلیب کے ساتھ استعمال ہونے والے روف بیم کی ڈیٹیل بھی پریپیئر کرنی ہے۔ یاد رہے کہ گریڈ بیم میں استعمال ہونے والے بیم کو جی بی کے نام سے مینشن کیا جاتا ہے اور روف بیم میں استعمال ہونے والے بیم کو آر بی شارٹ کوڈ کے ساتھ مینشن کیا جاتا ہے۔ گریڈ بیم اینڈ روف بیم، سلیب اینڈ آل بیمز کی ڈیٹیل کے بعد لاسٹ میں ہمیں آل کالم ڈیٹیلز پریپیئر کرنی ہے۔ جس طرح ہم نے تمام کالمز کے کنکریٹ کی ڈیٹیل پریپیئر کی ہے، اسی طرح ہم نے اس کے سٹیل کی ڈیٹیل بھی پریپیئر کرنی ہے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ شکریہ۔